30 جن اور لڑکی۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، ملک چین کے ایک گاؤں میں ایک لڑکی لن چاؤ رہتی تھی۔ اس کے بال بہت لمبے اور کالے تھے۔ اس کی بوڑھی ماں ہمیشہ بیمار رہتی تھی۔ گھر کا سارا کام کاج لن چاؤ کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ وہ صبح سویرے الفاٹے تھی اور بکریاں چرانے پہاڑی پر چلی جاتی تھی۔ اسے روز پانی لانے کے لیے 2 میل دور جانا پڑتا تھا۔ یہ سب کام کرتے کرتے صبح سے شام ہو جاتی، بیچاری اتنی تھک جاتی کہ بہتر پر لیٹتے ہی سو جاتی تھی۔ ایک دن لن چاؤ بکریاں لے کر پہاڑی پر چڑھ رہی تھی کہ اسے شلجم کا ایک پودا نظر آیا۔ شلجم کی پتیاں ہری اور ریشم کی طرح ملائم تھیں۔ لن چاؤ نے دونوں ہاتھوں سے پودے کو پکڑ کر اکھاڑا۔ پیشیوں سے لگا ہوا شلجم باہر نکل آیا، خون کی طرح لال اور پیالی کی طرح گول مسول۔ پودے کے اکڑتی ہی چٹان میں سوراخ ہو گیا اور اس میں سے صاف بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ لن چاؤ اس کی خوفناک آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ بوڑھے نے گرجدار آواز میں کہا، لڑکی، میں اس پہاڑ کا جن ہوں۔ اب تو چشمے کا پتہ جان گئی ہے تو اس راز کو اپنے تک ہی رکھنا۔ اگر تو نے کسی کو بتایا تو یاد رکھ، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ یہ اس کے بعد پھر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور لن چاؤ کو اڑا کر پہاڑ کے دامن میں لے آیا۔ وہ حیران پریشان گھر چلی آئی۔ اس گاؤں میں پانی کی کمی تھی۔ بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے ہانپتے کانپتے دور دور سے پانی لاتے۔ لن چاؤ انہیں دیکھتی تو اسے بڑا دکھ ہوتا۔ وہ سوچتی، کاش میں گاؤں والوں کو چشی کا راز بتا سکتی، پھر اسے بوڑھے جن کا خیال آتا تو ہم جاتی۔ وہ اسی غم میں گھلتی رہی اور سوکھ کر کانا ہو گئی۔ اس کے کالے بال بھی سفید ہو گئے۔ گاؤں والوں کو حیرت ہوئی کہ اتنی چھوٹی بچی کے بال سفید کیسے ہو گئے۔ لن چاؤ زیادہ دنوں تک خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے دیکھا کہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، گاؤں کے کھیت بھی سوکھے پڑے ہیں اور جانوروں کا بھی برا حال ہے۔ اس سے گاؤں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ آخر اس نے چشمے کا راز لوگوں پر ظاہر کر ہی دیا۔ لن چاؤ لوگوں کو پہاڑی پر لے گئی۔ وہاں اس نے شلجم کے پودے کو ہٹایا۔ پانی کا چشمہ تیزی سے بہہ نکلا۔ لوگ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ لن چاؤ نے لوگوں سے کہا، اس شلجم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ انہوں نے فوراً اس پودے کو کچل ڈالا۔ اتنے میں پھر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جو لن چاؤ کو اڑا کر لے گیا۔ لن چاؤ پھر اسی بوڑھے جن کے سامنے کھڑی تھی۔ جن گرج کر بولا، نادان لڑکی، تو نے میری بات نہ مانی؟ چشمے کے بارے میں لوگوں کو بتا ہی دیا نا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں تیرے سر کے بال پہاڑ کی چوٹی سے باندھ کر تجھے لٹکا دوں گا۔ لن چاؤ نے بے خوف ہے کر کہا، میں اپنے گاؤں کی خوشی کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، مگر مرنے سے پہلے آخری بار اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ بوڑھے جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے تو جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھ اگر تو لوٹ کرنا آئی تو چشمے کا سوراخ بند کر دوں گا۔ ہوا کہ جھونکے نے اسے پھر پہاڑ کے دامن میں لا کر اتار دیا۔ وہ گھر آ گئی اور کچھ دیر ماں کی خدمت کر کے پہاڑ پر جانے کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے لن چاؤ سے کہا، رکو بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تم کہاں جا رہی ہو۔ میں نے بوڑھے جن کو دھوکہ دینے کے لیے ایک پتلا بنایا ہے، بالکل تمہاری جیسا۔ اس میں صرف سفید بالوں کی کمی ہے۔ میں تمہاری بال نکال کر چکے کے سر پر چپکا دیتا ہوں، پھرا پہاڑ کی چوٹی پر تمہاری
جگہ رکھ دوں گا، یہ کہہ کے بازرگ نے لنچو کے سر کے سفید بال کالے پتلے پر چپکایا اور پتلے کو پہاڑی کی چوٹی سے لٹکا دیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ بوڑھا جن دھوکا کھا گیا۔ لٹکے ہوئے پتلے کو دیکھا تو سمجھا کہ لینچو نے خود ہی اپنے آپ کو لٹکا لیا ہے۔ اس نے دل میں کہا، ٹھیک ہے، اسے سزا ہی گئی۔ ادھر انچو خوشی خوشی گھر لوٹ آئی۔ چٹے کا پانی ملنے سے لوگوں کی تکلیفیں دور ہو گئیں، کھیت ہرے بھرے ہونے لگے۔ لنچو کے سر پر بھی بال الفاگنی لگے، لیکن یہ بال سفید نہیں، کالے تھے۔ وہ اپنے کالے بالوں کو دیکھتی، لہلہاتے کھیت دیکھتی، لوگوں کے چہروں پر خوشی کی چمک دیکھتی، اور اس کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔